الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ ضمیمہ اس جلد میں جس کے 130 صفحات آپ مطالعہ فرما چکے ہیں، صرف تحریکات، بنیادی نظریات اور ان کے متعلق مجاہدات کا تذکرہ کیا ہے۔ افراد و مجاہدین کے شخصی حالات نہیں لکھے، یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ، حضرت شاہ عبدالعزیز اور حضرت سید احمد شہید قدس اللہ اسرارہم جو تحریک کے بانی، رہنما اور امیر و امام تھے، ان کے بھی وہی حالات لکھے ہیں جن کا تذکرہ تحریک کے سلسلے میں ضروری تھا۔ جہاں تک مجاہدین کے شخصی حالات کا تعلق ہے، جناب غلام رسول صاحب مہر اس فرض کو انجام دے چکے ہیں۔ چنانچہ آپ کی 2 تصنیفیں جماعت مجاہدین اور سرگزشت مجاہدین اس سلسلے میں شائع ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد کسی اور تصنیف کی ضرورت تو باقی نہیں رہی۔ تاہم اگر توفیق میسر ہوئی تو ارادہ ہے کہ شاندار ماضی کی ایک مستقل جلد میں ان بزرگوں کے شخصی حالات درج کیے جائیں گے۔ البتہ چند حضرات جن کے نام مولانا ابو الحسن علی مدد اللہ العالی نے اپنی تصنیف سیرت سید احمد شہید جلد اول میں تحریر فرمائے ہیں، اور عجیب اتفاق ہے کہ مہر صاحب جماعت مجاہدین میں ان کا تذکرہ نہیں کر سکے، اور اگر کسی کا ذکر کیا ہے تو وہ تشنع ہے۔ ان کے متعلق جو انکشافات فراہم ہو چکے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہاں پیش کر دیے جائیں۔ ان کا تذکرہ اس لیے بھی مناسب ہے کہ تحریک کے بعض پہلوؤں پر ان سے روشنی پڑتی ہے۔ مناسب ہونے کا ایک سبب ایسا بھی ہے جس کو خود غرضی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی چند بزرگ ایسے ہیں جن سے کاتب حروف خاندانی وابستگی رکھتا ہے۔ ان انکشافات کا ذریعہ 4 حضرات ہیں۔ نمبر 1، ہندوستان کے مشہور رہنما ڈاکٹر سید محمود صاحب، جن کا تذکرہ کتاب میں متعدد جگہ آ چکا ہے۔ نمبر 2، یوسف پور محمد آباد ضلع غازی پور کے ایک بزرگ مولانا حکیم محمد احسن صاحب انصاری، جن کا تعلق اس معزز خاندان سے ہے جو تحریک آزادی میں آخر تک پیش رہا، جس کے ممتاز اور مشہور افراد حکیم نابینا صاحب انصاری، حکیم عبدالرزاق انصاری، ڈاکٹر مختار احمد صاحب انصاری عرف ڈاکٹر انصاری، میجر عثمان اور پنڈت نہرو وزیر اعظم ہند کے خاص دوست ڈاکٹر شوکت اللہ صاحب انصاری ہیں۔ نمبر 3، سید محسن صاحب جو غازی پور کے ایک علم دوست بزرگ ہیں۔ نمبر 4، میرے خاندانی عزیز سید محبوب حسن صاحب رضوی، انچارج شعبہ محظوظات و محفوظات، دارالعلوم دیوبند و مصنف تاریخ دیوبند وغیرہ۔ قاضی فرزند علی صاحب، جن کا تذکرہ بار بار آیا ہے، جن سے سید صاحب کو اس درجے تعلق خاطر تھا کہ جب محمد آباد پہنچے تو قالب محمد آباد میں تھا اور قلب کسی اور طرف کھینچ رہا تھا۔ اس اضطراب میں بوئے دوست میں عائد فرماتے ہوئے پیادہ یوسف پور پہنچ گئے، جہاں قاضی صاحب علالت کی وجہ سے قیام فرماتے۔ یہ قاضی صاحب جن کی عدیم المثال قربانی یہ تھی کہ عمدہ گھوڑے، اسلحہ، قرآن شریف کے متعدد نسخوں اور 1 لاکھ روپیہ نقد پر بھی جذبہ ایثار مطمئن نہ ہوا تو اپنے فرزند ارجمند امجد کو راہ خدا میں شہادت کے لیے پیش کر دیا، جو زندگی میں زندہ شہید کہلائے اور آخرکار جام شہادت نوش فرما کر زندہ جاوید ہو گئے۔ ان کے متعلق ان کے پوتے ڈاکٹر سید محمود صاحب کی ایک تحریر کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔ قاضی فرزند علی صاحب یوسف پور کے رہنے والے نہ تھے، بلکہ قصبہ سید پور بہتیری کے باشندے تھے، جس کا تعلق پہلے سرکار جون پور سے تھا، پھر غازی پور میں شامل ہو گیا۔ یوسف پور ان کی سسرال تھی، اور جب سید صاحب محمد آباد پہنچے تو قاضی صاحب اپنی سسرال میں مقیم تھے، علالت کی وجہ سے سید صاحب تک نہ پہنچ سکے تھے۔ میں اپنے بزرگوں سے یہ بھی سنتا رہا ہوں کہ سید صاحب مولانا اسماعیل صاحب وغیرہ قاضی صاحب کے پاس سید پور بہتیری بھی تشریف لائے تھے۔ ممکن ہے یوسف پور میں ملاقات کے بعد قاضی صاحب سید صاحب اور مولانا شہید کو جس طرح غازی پور لے گئے، اپنے وطن اصلی یعنی بہتیری بھی لے آئے ہوں۔ قاضی صاحب کا خاندان، یہ مشائخ طریقت کا ایک خانوادہ تھا جو دولت علم کا سرمایہ دار رہا۔
اس کے مورث بندگی حضرت شاہ جمال صاحب اور بندگی حضرت شاہ کمال صاحب تھے۔ اکبر بادشاہ جب بنگالہ کی مہم پر گنگا کے راستے جا رہا تھا، جب اس کی کشتیوں کا قافلہ سید پور کے قریب لنگر انداز ہوا تو اس کو معلوم ہوا کہ 2-3 میل کے فاصلے پر ایک خانقاہ ہے جس میں ایک بلند پایہ بزرگ اقامت گزین ہیں۔ اکبر نے ان سے ملاقات کے لیے حاضر ہونا چاہا۔ خانقاہ نشین بزرگ نے ملاقات سے معذرت کر دی، البتہ چند بیر بادشاہ کے لیے بھیج دیے۔ بادشاہ نے خلوت گزین بزرگ کی اس توجہ کو فعل نیک سمجھا کہ سفر بار آور ہوگا۔ بہرحال جب اکبر بنگال و بہار کی مہم سر کر کے واپس ہوا تو بطور مدد معاش خانقاہ کے لیے جاگیر دینی چاہی۔ شاہ صاحب نے جاگیر سے بھی معذرت کر دی، مگر آپ کی اولاد کی مرضی پا کر بادشاہ نے چند گاؤں ان کی اولاد کو دے دیے جو اس خاندان میں نسلاً بعد نسلیں چلے آ رہے تھے۔ خاتمہ زمینداری کا قانون بننے کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہوا۔ جب شاہ صاحب کو اس کا علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوئے اور فرمایا کہ افسوس، سلسلہ فقیری ختم ہوا، اب اس خاندان میں دنیا آ گئی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد اس خاندان کے ایک بزرگ قاضی احمد علی صاحب سرکار جونپور میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اس طرح رفتہ رفتہ اس خاندان کے افراد نے بڑی جائیداد پیدا کی اور امیر کبیر ہو گئے۔ قاضی صاحب کے اوصاف۔ قاضی فرزند علی صاحب بڑے دبدبے کے بزرگ تھے اور بڑے فیاض اور باخدا آدمی تھے۔ ان کے 70 خوان پر 150 آدمی ہمیشہ موجود رہتے تھے۔ ان کے دسترخوان پر 150 آدمی ہمیشہ موجود رہتے۔ بڑے تذک و احتشام سے ایک گروہ لے کر حج کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں سے زر کثیر صرف کر کے عجیب و غریب تبرکات ساتھ لائے جو آج تک خاندان میں موجود ہیں۔ مثلاً موئے مبارک اور ایک قرآن شریف جو ہرن کی جھلی پر لکھا ہوا ہے، یہ 2-3 ہاتھ لمبا اور 1 بالش چوڑا ہے۔ ایک کھڑاؤ جو حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب ہے۔ ایسے ہی ایک پیران ہے جس پر خط کوفی میں چند آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ غیر ایسی بہت سی چیزیں ہیں۔ قاضی صاحب کا ترکہ۔ قاضی صاحب نے بہت بڑی املاک ترکے میں چھوڑی جس کا بڑا حصہ بنارس کے ایک مہاجن نے دھوکے سے بالا نیلام کرا لیا۔ اس وقت مسلمان شرفاء انگریزوں کی عدالت میں نہیں جاتے تھے، یہ بات اپنی شرافت سے بعید سمجھتے تھے۔ جب جائیداد نیلام ہوئی تو میرے والد کم عمر تھے۔ بالغ ہونے پر لوگوں نے کہا کہ تم اپنے حصے کے متعلق عدالت سے رجوع کرو۔ والد صاحب نے فرمایا یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ انگریزوں کی عدالت میں حاضری دوں۔ قصبہ سید پور بہتری۔ یہ قصبہ بہت پرانا ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی لاٹ ہے جس پر پالی میں عبارت کندہ ہے۔ سکندر گپت نے اس جگہ ہن کو شکست دی تھی۔ ہندوستان میں یہ شاید پہلی جگہ ہے جہاں باہر سے آنے والے شکست کھا کر فرار ہوئے۔ اونچے اونچے ٹیلے ہیں۔ عیدگاہ ایک بہت اونچے ٹیلے پر ہے۔ یہاں گنج شہیداں مشہور ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی بڑی لڑائی ہوئی ہوگی۔ ایک جامع مسجد ہے۔ صحیح تاریخ معلوم نہیں، کہا جاتا ہے کہ فیروز شاہ نے یا اکبر بادشاہ نے بنوائی تھی۔ عیدگاہ ایک ندی کے کنارے پر ہے۔ اس ندی پر فیروز شاہ کا بنوایا ہوا پل ہے۔ کچھ عرصہ پہلے پانی برسنے پر چاندی کے چھوٹے چھوٹے سکے ملا کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں بہتری میں قدم آدم زمین بغیر اجازت نہیں کھود سکتے تھے۔ قد آدم زمین بغیر اجازت نہیں کھود سکتے تھے۔ ممانعت تھی کیونکہ خزانے اکثر برآمد ہوا کرتے تھے۔ انگریزوں نے یہاں سے بہت سے دفینے نکالے ہیں۔ مشہور ہے کہ قاضی فرزند علی صاحب یا قاضی احمد علی صاحب کے زمانے میں ایک کنویں میں سے ایک سونے کی تھالی نکلی تھی۔ اس پر پتھر کی کچھ مورتیاں جڑی ہوئی تھیں۔ یہ پتھر آفتاب کے طلوع اور غروب سے رنگ بدلتا رہتا تھا۔ راجہ بنارس نے اس کو بہت کچھ دے کر حاصل کرنا چاہا لیکن قاضی صاحب موصوف نے قبول نہیں کیا کہ مورتیوں کی بے جائز نہیں۔ میرے والد صاحب کے وقت میں ایک چاندی کی تختی نکلی تھی جس پر کچھ عبارت کندہ تھی۔ مشہور ہے کہ اس کو لندن بھیج دیا گیا۔ 15 برس ہوئے ایک شخص نے خواب میں کسی بزرگ کو دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں مجھے نکال لو۔
میں فلاں جگہ مٹی کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں۔ اس جگہ جہاں پتہ بتایا گیا تھا ایک ٹیلہ تھا، ٹیلہ کھودا گیا تو اندر سے ایک پختہ قبر برآمد ہوئی۔ اس وقت سے یہ شہید مرد کی قبر مشہور ہے۔ قاضی فرزند علی صاحب کا مزار غازی پور میں ان کی عالی شان محل میں ہے۔ یہ محل اب شکستہ ہو گیا ہے، صرف 4 دیواری اور چند برجیاں باقی ہیں۔ یہ کسی ہندو کے قبضے میں ہے۔ اس عمارت کی زمین بہت زیادہ ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔